إنك أنت السميع العليم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ عظیم عبادت آل محمد دی ذات تے لباں نوں صلوات دے نال معطر کرنا. بلند تر صلوات. مجلس دی قبولیت دے واسطے، بیمار مومنین و مومنات دی شفاعت دے واسطے، گناہان کبیرہ و صغیرہ دی مغفرت دے واسطے مل کے صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے. مومنین اموات اور اپنے اپنے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے بلند تر صلوات. ذکر دے حقیقی وارث اپنے آقا مولا امام آخر الزمان دے ظہور دے واسطے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف فرما ہو اس ورد نو اس وظیفے نو مکمل کر دے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنی زبان صلوات دے محتر فرماؤ. اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. ثبت قلوبنا علی دینک یا مفرج الہم والغم. فرج ہمنا وغمنا یا اللہ. پھر بھی صلوات. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس. پھر بھی صلوات. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. پھر بھی صلوات. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين. جیو جیو بہت خوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ويا سلطان للصابرين الذي غسله دمه وكفنه رمال كربلاء يوم عاشوراء ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعرومة انحق میراث ابیا جڑی رو رو کے آدھی آئی صبت علیہ مصائبن صبت علی الایام سرنا لیا جڑے رومن دے واسطے آئے بیٹھے انہوں دی محبت نو دیکھ کے پہلے دو جملے مصائب دے کوشش کری روندا بھی آ دعا بھی منگ دا میں اس مظلومہ دا جملہ پڑھے آئے جڑی پیو دے بعد اجا پیو دا کفن میلا نہیں ہویا روندی روندی پیو دی قبر تے آئیے میں قبر نو ہاں دینا اللہ کیا دیے جاگ میں چٹے دی لٹی گئیاں شرم نہ کری نیاد حسین رل کے حسین دی اما نو پرسا دیویے اس غریب دا پرسا جڑی رو رو کیا دیا جاگ تیرے بعد میریاں پتلیاں ٹوٹ گئیاں ہیں جڑی یادی آئی بابا جاگیا دیکھیا میرا موسن ماریا گیا رو رو کے آدھی آئی بابا اللہ دا نبی ہے میرے دروازے تے کھلو ویندا ہے قرآن پڑھ کے اجازت منگدا ہے بابا اللہ گواہے وہ دروازہ ہے تیرے امتی آئے چٹا ڈی آئی آگ لاندے رہے میں واسطے پاندی رہی لالو آگ رسول دا گھر رہے اصل حسین دا گھر بابا ظلم ختم نہیں ہویا آگ لگیے دروازہ چلے آئے ایک پاسے دروازہ آئی ایک پاسے بطول آئی ان لائنہ دروازے نو ایسا کوئی زور دیتا ہے دروازہ بطول تے آئے بطول زمین تے دروازہ بطول دے اتے بابا رومن علی جو گلائی فوجاں لگ دیا رہی ہے میں آوازہ مرے دی رہی ہے رو رو کیا دیا میرا موسن ماریا گیا میریاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں میں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں تھوڑی محبت نے ایک اور جملہ آدھا پیاں بعد نبی دے دی نبی کو تے جڑا ملیا حصہ درباروں کچھ مسجد وچ تقسیم تھے آو کچھ مسجد پاک دے باروں اور کچھ ملیا حسان دے میاتی ہوتے بن تیری اٹھے چوداروں باقی ملے آئے
لمصائب کو وچ شام دے دربارو جڑے رو رو کے آدیاں تھوڑے نبی دی دھیاں ایک چادر ڈیو اگلے موڑ تے والا ڈیسا اما بعدو قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العلی العظیم. آنسو پونچھ کر بلند تر صلوات بھیجیں آل محمد کی دعا ہے پروردگار عالم آپ کی اور میری یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ سوزخانی، یہ زحمت، یہ سعی، یہ کوشش عزاداری میں قبول فرمائے. یقیناً میں اور آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اجر عزاداری کیا ہے. رب اکبر کی قسم جتنی بھی کوشش کر لینا ہم اس کے ایک کونے تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ یہ عزاداری ہے کیا اور اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے کیا. اگر مختصر لفظوں میں کہوں تو انبیاء کی سنت کا نام ہے عزاداری حسین. نبیوں کی سنت عزاداری حسین. دشمن یہ کہہ کر اعتراض کرتا ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ محرم پھر نصیب فرمایا. بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ابھی نہیں، اور کسے بھی نہیں پتا کہ اگلا محرم کسے نصیب ہونا ہے کسے نہیں. لہذا کوشش کیجیے گا کہ عزادار حسین بن کر یہاں آئیں. ہر مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر حسین کی طرف قدم آگے بڑھائیں. ضروری سے ضروری کام چھوڑ دیں اور کوشش یہ کریں کہ مجالس میں، جلوسوں میں، جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے وہاں شرکت ہو. میں نے ابھی جملہ کہا کہ انبیاء کی سنت ہے اور یہ وہ عزاداری ہے جس کی خواہش ملائکہ کرتے ہیں. آپ خوش قسمت ہیں جنہیں یہ فرض نصیب ہے. رب اکبر کی قسم ملائکہ کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں مہلت ملے، اجازت ملے پروردگار کی طرف سے ہم مجلس حسین میں جائیں. یعنی جو جنت میں بیٹھا ہوا ہے وہ فرش عزائے حسین پر بیٹھا ہوا ہے. آپ تھوڑے خوش قسمت ہیں. آپ کا مقام کم ہے کہ آپ کے دائیں بائیں انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اتنے بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں معصوم ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس میں وہی آتا ہے جسے زہرا بلاتی ہے. ہر کوئی نہیں آ سکتا، یاد رکھیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ظاہر بننے کے لیے جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے ویزا لگا ہوا ہے، ٹکٹ ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں. ہوا نہیں ہوا تو پتا چلا کہ ادھر سے بلاوا نہیں تھا. میرے چھٹے امام جعفر صادق بلند تر صلوات بھیجیں آل محمد. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مجلس میں آ ہی نہیں سکتا جب تک ہماری دادی اسے دعوت نہ دے دے. آپ بلائے ہوئے لوگ ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں اور آپ یقیناً اس صف میں شامل ہیں جس صف میں موالی شامل ہوتے ہیں، حلالی شامل ہوتے ہیں. تو اس پر ہم جتنا بھی شکر کریں پروردگار کا وہ کم ہے. کیوں کہ یہ فرش وہ ہمیں نصیب ہوا جہاں گناہگار کے گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں. آسی آئے حور بن کر نکلے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. میں جس مقصد کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی عزادار ہوں، ذاکر نہیں، مولوی نہیں.
مجھے آپ عزادار سمجھیں، اپنے جیسا، میں آپ جیسا انسان ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ اس کا کرم ہے کہ میں عزادار بن کر جاتا ہوں، عالم بن کر نہیں جاتا، اور نہ ہی میں عالم ہوں، عالم آل محمد۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم اور آپ مل کر معرفت کا ایک قدم آگے بڑھائیں، حسین کا عشق، حسین کی محبت، آل محمد کی ولایت جو ہے اس میں ہم جام پی سکیں، ہم ایک باکردار مومن، باکردار شیعہ، باکردار عزادار حسین بن سکیں۔ حرام زادہ مجلس حسین میں نہیں آ سکتے۔ مجلس میں غیرت والا آتا ہے، جس کی آنکھ میں اللہ نے غیرت رکھی ہے۔ یہ محرم 1447 ہجری جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، دنیا کی کائنات کے کونے کونے میں فرش حسین بچ چکا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، میرے محترم، میرے بزرگوں، یہ مجلس ہماری محتاج نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ کہے میں نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ یہ ظاہر نصیب، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں موقع مل رہا ہے۔ یہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ جس طرح کائنات کے کونے 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 میں ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل میں ذکر خدا ہو رہا ہے۔ اب گوگل کا زمانہ ہے، اس پہ چلے جائیں، کس زبان ایسی ہے جس میں اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہیں؟ ہے کوئی ایسی زبان؟ دنیا کے آخری کونے میں چلے جائیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مختلف رنگ، مختلف شکلیں، مختلف نسلیں، مختلف زبانیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور میرا سلام ہے حسین ابن علی پر۔ جہاں جہاں بھی ذکر خدا ہو رہا ہے، وہاں وہاں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، بلند تر صلوات۔ یعنی کائنات کا کوئی ایسا کونا نہیں، ہم کونے کو چھوڑ دیں، فضاؤں میں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، دریاؤں میں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، سمندر کی تہوں میں مچھلیاں حسین کا ماتم کر رہی ہیں۔ ہماری محتاج نہیں عزاداری، اگر کوئی یہ سمجھے تو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، ہاں تم عزاداری کے محتاج ہو۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ زندگی ہے۔ رونا کیا ہے؟ زندگی۔ دشمن یہ کہتا ہے کہ نیا سال شروع ہوا، یہ شیعہ، یہ ناس ہیں، یہ سال کا آغاز رونے سے کرتے ہیں۔ تو جو ہے حضرات، کیونکہ اسلام کا نیا سال ہے، ہیپی نیو ایئر، جیسے عام انگریز دوسرے تیسرے بناتے ہیں۔ اور ہمیں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، دشمن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نیا سال اسی طرح بنانا چاہیے تھا، لیکن یہ شیعہ ہیں جو رو کر اس کا آغاز کرتے ہیں، یہ ناس ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ میرا سوال یہ ہے کہ تجھے تو یاد نہیں ہوگا، جو اعتراض کر رہا ہے اسے تو یہ یاد نہیں ہے، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رویا کیوں تھا؟ کیوں رویا تھا؟ تجھے تو نہیں پتا، اپنی ماں سے جا کے پوچھ، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، اور تیرے ماں اور باپ اسی انتظار میں تھے یہ روئے تو پتہ چلے زندہ ہے یا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے۔ یہ عزاداری ہمیں زندہ کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے جی؟ زندہ کرتی ہے، زندگی ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں یہ عزاداری تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے، یہ نہ ہوتی تم مر جاتی۔ جیسے مچھلی پانی سے باہر مر جاتی ہے، کیونکہ مومن کا دل قبر حسین رکھا ہے پروردگار نے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ حسین کی شہادت سے مومن کے دل میں ایک حرارت رکھ دی گئی ہے۔ جیسے ادھر محرم کا آغاز ہونے لگا، ادھر وہ گرمی، وہ آگ ابھرنے لگی اور غم حسین مومن پہ چھانے لگا۔ ایک شخص نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ مولا یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا محرم کا چاند دیکھا نہیں جاتا، بتاؤں میں آپ کو، اگر کوئی مومن ہے تو چاند نہیں دیکھے گا، اسے فیل ہو جائے گا۔
خود بخود اس کے کان میں، اس کے دل میں یہ میسج آ جائے گا کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ چھٹے امام سے ایک دن سوال کیا کہ مولا ایک بلند تر درود بھیجیں آل محمد کی ذات پر۔ کیا وجہ ہے کہ ادھر محرم کا چاند دنیا کے کسی اور کونے میں نکلا ہے، یعنی مشرق میں نکلا، مغرب والا مومن اسے فیل کر لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں کہ مومن یاد رکھ، یہ جو چاند آتا ہے نا محرم کا، اس کے نمودار ہونے پر اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ حسین کی قمیض لے کر عوام میں لہراتا ہے جیسے علم عباس لہرایا جاتا ہے۔ وہ آواز دنیا کے کونے کونے کے مومنین کو جا کر پیغام دیتی ہے محرم آ گیا، غم حسین کا آغاز ہو گیا، حسین کا دکھ شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے عزاداری کو بقا دینا، یہ ہماری اور آپ کی محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر اس میں کوئی حصہ ڈال سکیں تو یہ ہماری سعادت ہوگی، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہوگی۔ تو میرے محترم، یہ جو 10 دن ہمیں ملے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ مینا میں بیٹھے ہیں۔ کہاں؟ مینا جانتے ہیں کہاں ہے؟ حاجی صاحبان بیٹھے ہیں یہاں، مینا میں بیٹھے ہیں۔ یہ میدان جو یہ فرش ہے یہ مینا ہے۔ مینا میں کیا تھا؟ قربانی، قربانی۔ اور مینا میں کیا تھا؟ ذکر خدا۔ حسین اصل توحید کا نام ہے، یاد رکھیے، توحید کی بقا کا نام حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اعلان فرمایا تھا کہ حسین تو نے سب کچھ مجھے دے دیا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا عشق خدا میں حسین نے۔ اللہ نے فرمایا حسین یاد رکھ، کائنات میں سب سے زیادہ ذکر میرا ہوگا، اور میرے ذکر کے بعد اگر کوئی دوسرا ذکر ہوگا تو جو حسین کا ہوگا۔ اب دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، جہاں مسجد ہو بھی وہاں امام بارگاہ بھی ہوگا۔ پھر فرمایا حسین تو نے اکبر دے دیا مجھے اکبر کہنے کے لیے، اللہ اکبر، میں اکبر ہوں، اور تو نے شبیہ مصطفیٰ اکبر قربان کر دیا مجھ پر۔ حسین اب جب بھی کوئی کہے گا نا اللہ اکبر، تو تیرے اکبر کی شکل صورت اس کے سامنے ہو۔ پھر فرمایا حسین تو نے اصغر بھی دے دیا، مصائب نہیں پڑھ رہا، یہ جملے بہت ضروری ہے۔ تو نے اصغر قربان کر دیا، وہ بھی پیاسا قربان کر دیا۔ حسین زمانے میں، دنیا میں ذکر سب سے پہلے میرا۔ اگر کہیں نیاز کا نام آئے گا، نیاز، تبرک، میں تمام اداروں سے، اپنے ماؤں بہن سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لفظ لنگر نکال دیں، تبرک، نیاز حسین۔ کہاں اگر تبرک ہوگا، نیاز ہوگی، کسی کو کوئی پانی پلائے، کھانا کھلائے، حسین تیرے نام پر ہوگا، مجھ خدا کے نام پر نہیں۔ پھر اللہ نے حد کر دی، حسین تو نے سب کچھ قربان کر دیا، میں بھی حد کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی سبیل لگے گی وہ نہ رسول کے نام پر لگے گی، وہ نہ میرے اللہ کے نام پر لگے گی۔ حسین وہ سبیل تیرے نام پر لگے گی، سبیل حسین ابن علی کے نام پر لگے گی۔ آج حسین ایک سنہری کشتی میں سوار ہو کر اپنی رایا کا معائنہ کرنے کے لیے نکل چکا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پہ حسین کا یہ قافلہ بڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو سلامی پیش کر رہا ہے۔ میں ایک سوال کروں گا کہ اگر جناب آدم سے لے کر خاتم تک، توجہ ہے حضرات، بور تو نہیں کر رہا، تمام نبی آ جائیں اپنی امتوں کے ساتھ، تمام نبی بھی آ جائیں،
اس نبی کی امت بھی اس کے ساتھ ہو۔ الحمدللہ حسین کے پاس اتنے گھر ہیں انہیں رکھ بھی سکتا ہے، حسین کے پاس اتنے نیازیں اور تبرک ہیں انہیں کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ اگر پوری کائنات حسین کے در پر آ جائے تو حسین سب کو کھلا بھی سکتا ہے، پلا بھی سکتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنا بڑا سخی ہے حسین ابن علی۔ اور اگر حسین نکل پڑے اپنے ان پروانوں کو لے کر تو دنیا کا کوئی ایسا کنارہ، کوئی ایسا نبی، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ حسین کے چاہنے والوں کو ٹھہرا بھی سکے، انہیں کھانا بھی کھلا سکے، انہیں پانی بھی پلا سکے، کیونکہ یہ صدقہ اللہ نے حسین کو دیا ہے کہ حسین نے تُنے کمال حد کر دی ہے۔ اللہ کی ہر شے تیرے اوپر اسی طرح کمال سے ہو۔ لہذا اس اشرے کو ایک انقلابی اشرے کی طرح دیکھیں۔ مجلس وہ ہوتی ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مجھے معاف کرنا، جس میں انسان آئے اور بدل کر نکل جائے۔ کل تک میں بے نمازی تھا، حسین تیری مجلس میں آیا ہوں، تو نے نماز میں سر رکھا تھا، اب نماز سے ایسے قریب آؤں گا جیسے حسین تو چاہتا ہے۔ حسین کل تک میں خیانت کر لیتا تھا، جھوٹ بول لیتا تھا، برائیوں میں پڑا ہوا تھا، مولا تیری مجلس میں آیا ہوں، تیرا فیض عام ہے، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو اپنا عزادار چاہتا ہے۔ اب تمام بیماریاں، خرابیاں دور ہو جائیں اور ہم سچے پیروکار حسین ہو جائیں، عزاداران حسین ہو جائیں۔ میری مائیں بہنیں جو پردے میں تشریف فرما ہیں، بے حجاب عورت بی بی زہرا کی کنیز نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا۔ اور اگر وہ مرد ہے، اس کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے، وہ حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں، کپڑے بدلنے کا نام محرم نہیں، کردار بدلنے کو حسین ابن علی کا۔ یعنی ہر محرم میں ایک قدم ہم آگے بڑھے نا۔ جس طرح یہ دور جدید دور ہے، آج وہ پرانے فون نہیں ہیں، وہ انٹرنیٹ نہیں ہے، ہر چیز بدل چکی ہے، تو مومن بھی وہ مومن ہونا چاہیے جو سچا اور سچا ہو، جو حسین کے نام پر تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر جان دے سکے۔ اور الحمدللہ سلام ہے ان مومنین کو جنہوں نے آج اس صدی میں یہ ثابت کیا ہے کہ کل خیبر میں ہمارا جد تھا، آج علی کے وارث موجود ہیں، پھر خیبر بنا کے دکھائیں گے۔ آج پھر ہم خیبر کا نقشہ دیکھ چکے ہیں، اور الحمدللہ فتح پھر اسی کو ہوئی ہے جس کو رسول نے بھیجا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ جذبہ محبت اہل بیت ہے، یہ جذبہ وعدانیت ہے، جس نے کرار والوں کو کرار رکھا، اور الحمدللہ بہترین پوری دنیا میں میسج دیا کہ ہم کرار کے ماننے والے ہیں، غیر فرار کے ماننے والے ہیں، مار سکتے ہیں۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی۔ اچھا، جب اس صلوات کا نام آئے تو کوشش کریں کہ جان لگنی چاہیے اس میں۔ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو جیلی صلوات، آہستہ صلوات پڑھے، اس کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ لہذا نفاق کو دور کرنے کے لیے جب بھی آل محمد کا نام آئے، کسی امام کا نام آئے، تو بلند تر صلوات ہونی چاہیے۔ میرے
मोहतरम आज इस दुनिया में ये साबित किया है कि अली वाले जिंदा भी हैं, सलामत भी हैं, और कितना बेहतरीन मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनाफिकीन जो हमारे अपने अंदर बैठते हैं पाकिस्तान दीगर मुल्कों में, कितना खूबसूरत अली वालों ने मैसेज दिया। कहा कि हम जाते हैं तो जाएं, क्या बात है, वाह वाह। जमीन ये मुल्क जाता है तो जाए, सलाम नहीं जाने देंगे, इस्लाम को आंच नहीं आने देंगे। क्या कह रहे इस्लाम पे हमारी जाने जाती हैं तो कुर्बान। ये अज़म किसने दिया, ये हिम्मत, ये हौसला, ये जुर्रत किसने दी? हुसैन इब्ने अली, जिसने फरमाया था मिसलो ला युबायो मिसला, जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। मुझ जैसा हुसैन के ख्याल रखने वाला, हुसैन की सीरत पर चलने वाला कट सकता है, झुक नहीं सकता। यही तो कहा गया झुक जाओ, उन्होंने कहा हम अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, हम बुतों के सामने झुकने वाले नहीं है। ना हमारा जात झुका था, ना हम झुकने वाले हैं। दरूद पढ़े आले मोहम्मद की जात पर। जो अब आप मुझे जानते हैं वो जानते हैं, ये मेरा दूसरा अशरा है। एक दो मजालिस भी मैंने यहाँ पढ़ी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर से ये मजलिस खूबसूरत अंदाज से शुरू थी। बहुत अच्छा पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं। मैं ये टूटे फूटे अल्फाज आप तक पहुँचा रहा हूँ। कोशिश यही होगी कि इसमें हम खलीफतुल्लाह को पहचान सकें। और जो है इन जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, वो कह रहा है कि मलाइका में अर्ज़ में ज़मीन में एक खलीफा बनाना चाहता था। तो खलीफतुल्लाह भी है और खलीफतुल मुस्लिमीन भी है। तो कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकें कि अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा होता कैसा है, क्या बात है, उसका मियार क्या है, और कौन कौन उस खलीफे के ताबे होता है। तो मेरे रूटीन ये होती है कि मैं खुतबा ये जो पढ़ता हूँ इसमें ज़्यादा दुआएं हैं, यानी कुछ कुरानी आयात और कुछ मासूमीन की दुआएं हैं, या रहमान या रहीम के अंदर। और उसके बाद सैयद हूँ, गम से ज़्यादा करीब हूँ। कोशिश होती है कि ये मुहर्रम रोने के दिन है, लेकिन आंसू मार्फत वाला है। क्या बात है, तो मसाइब सुर में पढ़ता हूँ। उसके बाद मेरी एक रूटीन है कि अगर आप मुतवज्जो हों तो मैं चंद अशार भी सुना सकता हूँ आपको। उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर ज़िक्र फ़ज़ाइल, और उसके बाद मुझे शाह साहब अभी भी कह रहे थे कि आप ऐलान फरमा दें कि कैसे कैसे। तो जैसे आप मोमिन हैं, अज़ादार, कदीमी अज़ादार हैं, जानते हैं कि रवानगी होती है, दाखिला करबला होता है, और उसके बाद किसी सहाबी की शहादत होती है, और फिर आगे शहादत शुरू हो जाती है। उसका ऐलान भी हो जाएगा और आप इश्तिहार भी देख लेंगे। तो आज यकम मुहर्रम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, और लगता है कि 6 तारीख को इंशाअल्लाह अशूरा हो जाएगा, कन्फर्म है हर तरफ से। तो ये चंद गिने चुने दिन हैं, घड़ियां हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन चंद दिनों में, इन घड़ियों में हम हुसैन से जुड़े रहें, हम गम हुसैन से जुड़े रहें, और इस गम से हम निजात की कश्ती में सवार हो जाएं। क्योंकि पैगम्बर ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाह हुदा व सफीनतुन निजा, मेरा हुसैन हिदायत का चराग है और कश्ती नजात है। यानी हुसैन नूर भी देता है, रोशनी भी देता है हिदायत वाली, और निजात की कश्ती पे सवार भी कर लेता है, और जो सवार हो गया वो पार हो गया। मेरे मोहतरम, ना कोई शाह ना कोई वजीर जिंदा है, तो जो है ना कोई शाह ना कोई वजीर जिंदा है। फिर कह रहा हूं, ना कोई शाह ना कोई वजीर जिंदा है, अली के दर का मगर फकीर जिंदा है। ना कोई शाह ना कोई वजीर जिंदा है, अली के दर का मगर फकीर जिंदा है। अली को छोड़कर हशर देख लें, अली को छोड़कर हशर देख लें, इस दुनिया का सकीफा मिट गया, गदीर जिंदा है। सकीफा मिट गया और गदीर जिंदा है।
اور عشق علی کا فیصلہ دل میں اٹل کرو. عشق علی کا فیصلہ جو موالی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, عشق علی کا فیصلہ دل میں اٹل کرو اور مشکل کشا کے نام سے مشکل کو حل کرو. عشق علی کا فیصلہ دل میں اٹل کرو, مشکل کشا کے نام سے مشکل کو حل کرو. یہ خلد ہے, کمال ہے, یہ خلد ہے, کمال ہے. نہ آج کل کرو, اور جنت کی آرزو ہے تو فقط ایک کام کرو. اگر جنت کی آرزو ہے تو فقط ایک کام کرو, دل کو منافقت سے مبرہ کیا کرو. دل کو منافقت سے مبرہ کیا کرو اور زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو. اور حقیقت یہی ہے کہ پھول راضی ہو. حقیقت یہی ہے کہ پھول راضی ہو, اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. ارے جسے بھی کہو گے ہم مانیں گے رضی اللہ, مگر شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو. شرط یہ ہے کہ پہلے بس. میرے محترم, پروردگار نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 30 ہے اس کی, جس میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے میرے ملائکہ, میں اللہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, بنانے والا. اچھا, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو خلق کیا. تو جو ہے بسم اللہ. آدم کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. شاید ان کے ذہن میں وہ نہیں ہوتا کہ پیغمبر نے فرمایا خلق اللہ نوری, اول خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے جس کو خلق کیا وہ میرا نور تھا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابو بشر, انسانوں کے جد, ہمارے دادا جناب آدم کو اللہ نے خلق کیا. آدم بنے ہیں مٹی اور بولیے پانی سے. آدم کس سے بنے؟ 4 وہ عناصر ملائے گئے تھے نا, تو اس میں پانی ہے, مٹی ہے, مٹی کو گوندا گیا. آدم کس سے بنے؟ مٹی اور پانی سے. اب یہ پانی کہاں سے آیا جو آدم پہلے آ گئے؟ جو حیدرآباد, تو آدم پہلے تو نہیں, پہلے پانی ہوگا, مٹی ہوگی, چیزیں ہوں گی تو کچھ بنے گا نا. تو پتہ یہ چلا کہ پہلے اللہ نے پانی کو نازل کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. اب مٹی کہاں سے آئی؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ نے انسان کی طہارت کے لیے 2 چیزیں رکھی ہیں, ایک کا نام ہے پانی اور ایک کا نام ہے مٹی. پانی کہاں سے آیا؟ آسمان سے. توجہ ہے. مٹی کہاں سے آئی؟ زمین سے. یہ بنیاد رکھنا چاہتا ہوں, اگر یہاں سے بات آپ نے سمجھ لی تو انشاءاللہ خلیفۃ اللہ کا لطف بھی آئے گا. پانی آسمان سے, مٹی زمین سے. ان دونوں کو طہورا کا لفظ دیا گیا. طہور, طاہر کرنے والی, پاک کرنے والی. ایک ہے پانی اور ایک ہے مٹی. اچھا, کہا یہ گیا کہ جب تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے نماز کے لیے, عبادت کے لیے, کیا کرو؟ پہلے وضو کرو, غسل کرو, وضو کرو, پاک ہو جاؤ, کیونکہ پاکوں کے سامنے آنا ہے. تو وضو غسل کیسے ہوگا؟ پانی سے. اچھا, پانی اگر نہ ملے پھر کیا کریں؟ کہاں جاؤ؟
پاک مٹی تلاش کرو، مٹی ہوتی ہے پاک، اس سے تیمم کرو، اس سے کیا کرو؟ تیمم کرو۔ اچھا یہ پانی اور مٹی جو ہیں، پانی اللہ نے خلق فرمایا آسمان سے اور مٹی خلق فرمائی زمین سے۔ اب ایک آپ حدیث سنتے ہیں پیغمبر اسلام کی، فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب، یہ حدیث قدسی ہے، ہم تمہیں خلق نہ کرتے اگر ہم نے آسمانوں کو خلق نہ کرنا ہوتا۔ تو جو ہے نا، اب ملا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے بنی حبیب کے صدقے میں، یہی سنا ہوا ہے آپ نے؟ توجہ ہے ذرا، دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں، لیکن حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر ہم تمہیں خلق نہ کرتے، اگر آسمانوں کو خلق نہ کیا ہوتا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کے لیے آسمان خلق ہوئے، نبی کے لیے آسمان خلق ہوئے۔ آسمان سے آتا ہے پانی، تو پانی صدقہ ہوا مصطفیٰ کا، جس کے صدقے میں آسمان خلق ہوئے، وہاں سے پانی نازل ہوا، تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے پانی۔ تو پانی آپ سمجھ لیں یہ مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ چنا ہوا، پاک کرنے والا۔ اور مٹی زمین سے آئی۔ اب مٹی کیسے، زمین کیسے، کہاں سے آئی؟ تو ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آسمان تیرے لیے خلق کیے، اور نبی کونین کو ایک جملہ بڑا پسند تھا، جیسے بعض لوگوں کو بعض کھانے بڑے پسند ہوتے ہیں۔ پیغمبر جب بھی علی کو دیکھتے تھے تو جو ہے، جب بھی حسنین کے بابا کو بلانا ہوتا تھا، نہیں فرماتے تھے علی ادھر آؤ، فرماتے تھے یا ابا تراب کم ہیر۔ تو جو ہے، میں انگلش نہیں بول رہا ہوں، یا ابا تراب ادھر آ جاؤ۔ ابا تراب یعنی تراب کا باپ، آسمان خلق ہوئے مصطفیٰ کے صدقے میں، اور مٹی کا باپ ہے علی ابن ابی طالب۔ باپ کون ہوتا ہے؟ جس کی اولاد ہوتی ہے، تو زمین اولاد علی ہے۔ باپ کون ہے؟ یا ابو تراب ادھر آئے۔ یہ سب سے زیادہ پسند جو نام پیغمبر کو تھا وہ ابو تراب تھا۔ ادھر آئیں۔ بعض دوستوں نے تفسیروں میں بڑی عجیب جی باتیں لکھی ہیں کہ اس لیے جی انہیں پسند تھا کہ ایک دن مولا بارش ہو رہی تھی، کیچڑ بنا ہوا تھا، اور علی اس میں لیٹ گئے۔ پیغمبر نے دیکھا اور کہا یا ابو تراب یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، علی ہے مٹی کا باپ۔ باپ وہ ہوتا ہے، باپ ہو تو بیٹا ہوتا ہے، اگر باپ نہ ہو بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مٹی کا باپ علی، تو مٹی علی کے صدقے میں، اور پانی بولو رسول کے صدقے میں۔ اب اللہ نے طہارت کے دو ہی طریقے رکھے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے دنیا میں، یا پانی سے طاہر ہو جاؤ یا مٹی سے ہو جاؤ۔ تو اللہ یہ اعلان کر کے بتانا چاہتا ہے یا مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ یا مرتضیٰ کے پاس آ جاؤ، ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری پاکی کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو نجاست میں چلے جاؤ گے۔ ان دونوں کو چھوڑنے کے بعد نجاست ہی نجاست ہے۔ اس لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ نے ہر نجاست کو ان سے دور کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے قریب آؤ گے تو طہارت پاؤ گے۔ جو بھی نجس ہے، نجاست ہے، وہ چاہے جھوٹ کی نجاست ہو، وہ چاہے منافقت کی نجاست ہو، وہ چاہے جہلیت کی نجاست ہو، کسی بھی قسم کی نجاست اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ یہ اللہ نے
حفاظت کا قلعہ ڈالا ہوا ہے، حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن تو صحابہ نے جمع کیا تھا، توجہ ہے حضرات؟ بھائی اللہ حفاظت، اللہ نے کہا انبیاء کا وارث میں ہوں، انبیاء کا حفاظت کرنے والا میں ہوں، دین کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، قرآن کی حفاظت میں کرنے والا ہوں۔ اب جس نے مرضی جمع کیا ہو ہمیں اس سے اعتراض نہیں، یہ اللہ کا حفاظت کیا ہوا گزر کے ہم تک پہنچا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ کیسے؟ جس طرح فرعون کے گھر سے موسیٰ اللہ کی حفاظت سے بچل کر نکلا ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ کی حفاظت سے ہم تک پہنچا۔ تو اب طہارت کے دو طریقے، یا مٹی یا پانی، پانی ہے مصطفیٰ کا صدقہ، مٹی ہے مرتضیٰ کا صدقہ۔ اب اگر طہارت چاہیے تو ان دونوں کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو تیری کوئی بھی علم چاہیے، خواہش ہے تیری، تو دروازہ علی ہے۔ علی تک آؤ گے تو مصطفیٰ ملے گا، مصطفیٰ مل گیا تو خدا مل گیا، مصطفیٰ اگر مل گیا تو خدا مل گیا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، جب علی سو رہے تھے، نبی ہجرت کر رہے تھے، غار میں جا چکے تھے، تو اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جا کر میرے علی کی حفاظت کرو، جاؤ جبریل و مکیل جاؤ، چلے جاؤ۔ ایک علی کی پوندی کی طرف کھڑا ہے، ایک سرانے کی طرف کھڑا ہے، میں سوال کروں گا یا اللہ خطرہ تو نبی کو ہے، تو جو ہے خطرہ تو نبی کو ہے، حفاظت علی کی ہو رہی ہے، بھائی غار پر بھیجیں، ملائکہ غار پر پہرا دیں، تو جواب آئے گا تجھے پتہ نہیں کہ یہ در ہے، تو جو ہے خطرہ نبی کو ہے لیکن علی در ہے، اگر در سے کوئی گزرے گا تو نبی تک جائے گا۔ اس لیے ہم نے پہرا در پہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو آیت آئی ہے نا قرآن کریم کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اگر اس کی طرف وہ توجہ ہونا تھوڑا سا تو آپ کا راستہ مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ولی اور میرا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ پتہ یہ چلا اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اگر کسی نے زمین سے ادھر آنا ہے تو پہلے علی ہے، پھر نبی ہے، پھر خدا ہے، اور اگر کسی نے خدا کی طرف سے ادھر آنا ہے نیچے تو پہلے خدا، پھر نبی، پھر علی۔ تو یہ آیت کی ترتیب یہ بتا رہی ہے، پہلے اللہ ولی، پھر رسول ولی، پھر وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ بس میرے محترم، کون علی؟ کیسا علی؟ خیبر شکن علی، میرے مولا علی ابن ابی طالب۔ بلند تر سے بات بھیجیں، بس یہ آخری جملہ بات ختم ہو رہا ہے۔ مولا ایک سفر پہ نکلے، ایک یہودی ساتھ ہو گیا، چند قدم چلے، برسات کا موسم، سامنے نالا بہ رہا تھا جس میں طغیانی تھی، کنارے پہنچے، علی بھی رک گئے، توجہ ہے رات، علی بھی رک گئے، یہودی بھی رک گیا۔ یہودی علی کو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے، رک گئے۔ یہودی نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنا مسلح پانی پہ بچھایا اور اوپر بیٹھ گیا، کشتی بناتا ہوا دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا۔ توجہ ہے حضرات؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کائنات کا امین۔ جب یہ پار پہنچا، مڑ کر دیکھا، یہودیوں کی یہ عادت ہوتی ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں موقع ملتا ہے مڑ کر دیکھتے ہیں، موت میری طرف تو نہیں آ رہی۔ ہنس کر کہتا ہے کہ اگر تیرے پاس بھی یہ علم ہوتا تو بھی مسلح کو پانی پہ کشتی بنا کے پار ہو جاتا۔ اب امیر المومنین نے اس کی طرف دیکھا، اس نے تو کچھ پڑھا تھا اور مسلح بچھایا تھا، اس پر بیٹھا تھا،
علی ایسے ہی ٹہلتے ہوئے پانی سے گزر گئے. حسنین کا بابا چلتا ہوا جب پار پہنچا, اب جوہیدی کا منہ کھلا رہ گیا. دیکھ کر کہتا میں نے تو عمل کیا تھا, تو بتا تو کیسے چل کے آیا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں بتا تو نے کیا عمل کیا تھا, پہلے تو بتا. کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک نام دیا ہے, جب مشکل پیش آ جائے ہم وہ نام لے کر مصلی پہ بیٹھ جائیں, مشکل حل ہو جاتی ہے. میرے مولا نے فرمایا بتا وہ نام کون سا ہے. کہا وہ نام ہے علی ابن ابی طالب. حسنین کا بابا مسکرا کر کہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب میں ہوں. وہ مولا جو کائنات کا مشکل کشا تھا, جس نے خیبر و خندق کو فتح کیا, اسی علی کی اولاد وطن سے بے وطن ہو گئی. میں نے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خبر حسین ہوتی. چند جملے ہیں, آپ وہاں پہنچ جائیں گے, انہیں دہرایا جاتا ہے. وہ زمانہ آ گیا کہ حسین کو دربار میں بلا لیا گیا. دربار میں چلے, بہن نے کہا بھیا اکیلے نہیں جانے دوں گی, کیونکہ ماں کے ساتھ جو دربار میں ہوا وہ میں جانتی ہوں. بنی ہاشم کے جوان ساتھ تلواریں نیاموں سے باہر ہیں. دروازے پہ پہنچے, حسین نے روک دیا, عباس اس قافلے کو یہاں روک لو, حسین اکیلا تنہا اندر جائے گا. کہا مولا ممکن نہیں ہے, میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. کہا نہیں عباس صبر کرو, میں امام ہوں, زمانے کا امام, میں جانتا ہوں یہ میرا قاتل نہیں ہے. عباس اگر دربار میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی نا تو میں تکبیر بلند کروں گا. عباس یہ دروازہ باب خیبر سے بڑا تو نہیں ہے نا. چلے گئے مولا. ولید بن عتبہ, اللہ لعنت کرے ان سارے قبیلے پہ, اس نے یزید کا خط پڑھا. اس میں خبر تھی کہ لعین ابن لعین دنیا سے فنار ہو چکا ہے اور یزید تخت پر آ چکا ہے. جیسے یہ جملہ میرے امام نے سنا, امام کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے بعد اس نے اگلے جب جملے پڑھے اور حسین ابن علی سے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ سے یزید کی بیعت لیں. امام نے کہا دیکھو یہ شام کا وقت ہے, دربار ہے, چند لوگ ہیں یہاں, کل مسجد نبوی میں آؤ, سب لوگ وہاں موجود ہوں گے. حسین وہاں بتائے گا کہ کس کی بیعت ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی. اور یہ حسین کا جملہ اسی دربار میں ہے کہ مثل اللہ یبایع مثلہ, مجھے جیسا اس جیسے کہ بیعت. اچھا میں ایک جملہ آپ کو اور واضح کر دوں, اگر یزید نیک ہے تو بد تھا, نیک بھی ہوتا نا نیک. اگر جناب سلمان فارسی والا مقام بھی یزید رکھتا ہوتا نا لعنتی, تب بھی حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے, یہ بیعت کروانے کے لیے آئے. جب حسین نے یہ جملہ کہا تو مروان اللہ لعنت کرے سنا ہے کہ یہ نماز مغرب کے وضو کے لیے بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے وہاں سے اشارہ کیا ولید کو دیکھ کر کے, ایسے اس نے اشارہ کیا. یہ جب حسین کی نظر پڑی تو امام فرماتے ہیں یب نظر کا, ماں کے نام سے بولا, وہ بےغیرت عورت کا بیٹا اور بدکار ماں کے بیٹے, تو حسین ابن علی کی گردن کا اشارہ کر رہا ہے. ایک بار آواز حسین کی بلند ہوئی, دربار کا دروازہ ایسے اٹھا جیسے باپ نے خیبر اٹھایا تھا. بنی ہاشم کے جوان ننگی تلواریں امام کے قریب پہنچے. عباس جذب
اور شیر کی طرح آنکھیں سرخ ہیں. مولا نام بتائیں کس نے آپ کے قتل کا نام لیا؟ میرے مولا نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. میرا عباس صبر کرو. چند قدم امامت نے عباس کو روکا، لیکن جذبات غازی کے اتنے زیادہ تھے، رک نہیں پا رہے تھے. عزیزانو، اس وقت حسین نے علی اکبر کو پاس بلا کر نہ کان میں کوئی بات کہی. علی اکبر روتے ہوئے گھر کی طرف چلے نا. اب عباس کا جذبہ غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا. قریب آ کر کہتا ہے اکبر میرے سردار نے تجھے کیا کہا، کدھر جا رہا ہے؟ اکبر رو کر کہتا ہے میرا بابا کہتا ہے کہ غازی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. اکبر گھر چلا جا، سکینہ کو لے کے آ جا. ہو سکتا ہے سکینہ کو دیکھ کر عباس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. بس عزاداران حسین، یہ پہلی منزل ہے کہ عباس نے اپنے جذبات کو پی لیا. عباس کا غصہ گھر آئی. بہن دروازے پہ دیکھ رہی تھی، انتظار میں تھی کب میرا ماں جایا واپس آئے گا. حسین کے چہرے کی عاشق بی بی جیسے میرے مولا گھر میں داخل ہوئے، علم امامت کو جاننے والی ام المصائب بی بی، عالمہ غیر معلمہ بی بی، بھائی کا چہرہ دیکھ کے اس نے پوری کہانی پڑھ لی. رو کر کہتی ہے حسین لگتا ہے نانا کا روزہ چھوڑنا پڑے گا. یہ جملہ میں نے پڑھ دیا عزاداران حسین، یہ اسی کو پتا ہے جو ماں کی قبر چھوڑ رہا ہے. بس عزاداران حسین، میرے مولا نے حکم دے دیا فہرست تیار کی جائے، کس کس نے میرے ساتھ جانا ہے، کس کس نے نہیں جانا. سارے نام حسین نے پہلے سے تعین کیے ہوئے تھے، لکھوا دیے گئے. حسین ماں کی قبر پہ آ گئے. پہلے مقتل کی کتابیں راوی یہ لکھتے ہیں کہ حسین اپنے نانا کی قبر پہ آئے. جب راوی لکھتا ہے نا کہ نانا کی قبر پہ آ رہے تھے تو حسین خرامہ خرامہ چل رہے تھے. نانا کی قبر پر آ کر حسین بیٹھے، سلام پڑھا، قبر پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر جھکایا، رو کر کہتے ہیں نانا، او میرا نبیوں دا سردار نانا، نانا وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو جاؤں. یہ تیری امت مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی. بہت سی روایتیں ہیں حسین غش کر گئے، نانا خواب باہر آئے، حسین کو گلے سے لگایا. وہ کہانی اور قصہ تو حسین کو پہلے سے سارا پتا تھا، مختصر کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. حسین نانا کی قبر سے اٹھے، راوی رپورٹر ساتھ ساتھ تھے، انہیں لکھا ہے کہ بھائی حسن کی قبر پہ آئے. حسن کی قبر کو حسین نے سینے سے لگایا، سلام پڑھا اور کہا بھائیا زہر کی موت تو بہت مشکل تھی، لیکن پھر بھی حسن تو ماں کے قدموں میں ہے، نانا کے قدموں میں ہے. حسن جہاں یہ غریب جا رہا ہے نا، اور یہ اکیلا بھی نہیں ہے. بڑا لمبا یہ ودا ہے عزاداران حسین. یہ یوں کہوں کہ حسن کے روح نے کہا ہوگا حسین تو اکیلا نہیں جائے گا، ہم بھی تیرے ساتھ ساتھ ہوں گے. اب راوی لکھتا ہے کہ اب حسین جب حسن کی قبر سے اٹھے اور اس ماں کی قبر کی طرف رخ کیا جو ماں چکیاں پیس پیس پالتی رہی. راوی لکھتا ہے کہ اگر حسین کو ماں غسل دیتی تھی نا اور حسین کے سر کا ایک بال ٹوٹ جائے غسل دیتے ہوئے، نلاتے ہوئے زندگی میں، تو ماں دن اور رات روتی تھی. اس ماں کی طرف حسین چلا. اب راوی لکھتا ہے کہ حسین جیسے نانا کی قبر میں آئے تھے، بھائی حسن کی قبر پہ آئے تھے، ایسے نہیں. کیسے؟ راوی لکھتا ہے حسین ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے. بچپنے میں دوڑ کر حسین پہنچے ماں کی قبر پر. راوی لکھتا ہے حسین ایسے دوڑ کر آئے، صبر نہ کر پائے، ماں کی قبر پہ گر گئے اور ماں کی قبر کو اپنے سینے سے لگا لیا. اماں 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 غریب حسین ملنے آیا ہے، اماں تیرا مسافر بچڑا تجھے ملنے آیا ہے.
اما لحظے دا مہمان تجھے ملنے آیا ہے. یوں کہوں کہ رسول کے بعد حسن کے بعد بطول کی قبر شکستہ ہو گئی. 2 ہاتھ برآمد ہوئے. ماں نے بیٹے سے گلے ملا اور رو کر کہتی ہے حسین حسین صبر کر میرا بچہ. حسین تو اکیلا نہیں جائے گا. جہاں جہاں تیرا قافلہ جاتا رہے گا تیرے دکھیاری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی. بس حضرتاران حسین. راوی لکھتا ہے کہ حسین واپس آئے. رات کے اندھیرے میں علی اور بطول کی بیٹیاں نانے کے روزے پہ آئی. بھائی حسن کی قبر پہ آئی. ماں کی قبر پہ آئی زینب. ماں سے جدا ہونے کے لیے رو کر کہتی ہے اماں تو بھی دربار گئی تھی مجھے بھی دربار جانا ہے لیکن اماں تیرے دربار میں اور میرے دربار میں بڑا فرق ہوگا. اماں تو صحابی کے دربار گئی تھی تیری دھی شرابی کے دربار جائے گی. اماں جب تو دربار گئی تیرے ساتھ حسن اور حسین تھے. جب میں دربار جاؤں گی کہیں اکبر کا قاتل ہوگا کہیں آن محمد کا قاتل ہوگا. بس عزاداران حسین اب یہ بیبیاں لوٹی گھر میں. تیاری مکمل ہو گئی. راوی یہ لکھتا ہے بس یہ 2 یا 3 منٹ میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے معاف کرنا. 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہے. کوشش کرنا کہ حسین مظلوم کو مدینے سے نکلنے کا پرسہ دے دینا. کہیں یہ نہ ہو کہ سغرا کے بہن بلند ہوتے رہے اور عزادار خاموش بیٹھے رہے. بس عزاداران حسین گھر آ گئے. تیاری مکمل ہو گئی. سواریاں بیٹھ گئی. حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ تمام محمل بٹھا دیے گئے. تمام جوان کھڑے تھے. ایک ایک بی بی آتے تھے اور ایک جوان آگے بڑھتا تھا. ام فروہ آئی. قاسم آگے بڑھے اپنی ماں کو سوار کیا. یہی ہم نے دیکھا کہ ایک ایک بی بی آ رہی تھی پردے میں اور ایک جوان ہاشمی جوان آگے بڑھتا تھا. زانو پیش کرتا تھا. اپنی بہن اپنی ماں اپنی پھوپھی کو سوار کرتا تھا. راوی کہتا ہے ایک بار ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی بی بی آئی کہ حسین خود کھڑے ہو گئے. آگے چل کر آئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر حسین نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حسین مر گیا ہوتا زینب گھر سے باہر نہ آتی. حسین نے زانو پیش کیا. یہ بی بی سوار ہو گئی. یہ محمل تیار ہو رہے ہیں. حسین نے کہا بات جلدی کرو دیر ہو رہی ہے. یہ آواز آئی ابھی ایک بی بی باقی ہے جو محمل میں نہیں پہنچی. اب سوچو اور غور کرو کون سی بی بی باقی ہو سکتی ہے. ایک تو وہ بی بی تھی سغرا جس کا نام تھا. حسین نے کہا تھا تو نہیں جا سکتی کیونکہ تو بیمار ہے اور رونے والوں بیمار نہیں تھی. اس کی شکل بطول سے ملتی تھی. شرم کرنا سے حسین. ایک وہ بی بی نہیں اسے جانا ہی نہیں تھا. ایک بی بی. حسین نے پوچھا کون سی بی بی نہیں آئی. کہا رباب ابھی تک نہیں آئی. اصغر اور اصغر کی ماں نہیں آئی. حسین آگے چلے. کیا دیکھتے ہیں کہ سین کے درمیان کیونکہ ہر بی بی اپنے گھر کو تالا لگانے کے بعد چابی سغرا کو دیتی تھی نا. ساریاں چابیاں تالے سغرا کے پاس موجود. ہر بی بی گزر چکے تھی. اب رباب نے جب اپنا دروازہ بند کیا 3 دن کا اصغر لیے ہوئے جب رباب سغرا کے پاس سے گزرنے لگی. راوی لکھتا ہے کہ رباب کا یہ بیان ہے کہ میں تھوڑا کنارہ کشی کر کے گزر رہی تھی کہ سغرا مجھے نہ پہچانے لیکن سغرا نے پہچان لیا. رو کر کہتی ہے میرا اللہ آج پتا چلا ہے کہ سکی ماں سکی ہوتی ہے. ایک بار بی بی نے آواز دے کر کہا اے اماں رباب مجھ سے نہ ملے لیکن میرا اصغر مجھے ملا دے. ایک بار رباب دوڑ کر قریب آئی. سغرا سے الوداع کیا لیکن سغرا نے اصغر کو اٹھا لیا. چوما سینے سے لگایا. سغرا نے اصغر کے کان میں کچھ کہا. اصغر اب رباب کے پاس واپس نہیں جا رہا. ادھر دیر ہو رہی ہے. جب حسین نے یہ منظر دیکھا نا چلتے ہوئے سغرا کے پاس آ گئے اور کیا دیکھا رباب کیوں نہیں آ رہی. کہا مولا سردار اصغر سغرا کے پاس ہے. جب میں ہاتھ بڑھاتی ہوں تو اصغر میرے پاس نہیں آتا. راوی لکھتا ہے کہ بہت سی بیبیاں بدلتی رہی آتی رہی کہ اس شہزادے کو اٹھا کے لے جائیں.
کوئی اصغر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار بی بی زینب آگے بڑھی، ہاتھ بڑھایا، آ میرا کربلا کا لال اصغر۔ اصغر نہیں آیا۔ اب سب بیویاں پیچھے ہو گئی۔ حسین آگے بڑھے اور کہا سغرا اصغر کو میں نہیں لے جاؤں گا، تجھے پاس رکھ، لیکن مجھے اصغر سے ایک بات کرنی ہے۔ حسین نے اصغر کے کان میں کوئی جملہ کہا اور رونے والوں ادھر اصغر کو جملہ سننا تھا۔ اصغر نے سغرا کو چھوڑ دیا۔ حسین کے پاس آ گیا۔ سغرا رو کر کہہ دیا بابا اصغر کو لے جائیں، لیکن اتنا بتا دیں آپ نے میرے بھیا کو کون سی بات کہی؟ اصغر نے مجھے چھوڑ دیا۔ حسین رو کر کہتے ہیں سغرا میں نے اصغر سے اتنا ہی کہا ہے، اصغر اگر تو یہاں رہ جائے گا کربلا میں 3 پھلا تیر ماتم حسین، یا حسین یا حسین۔